جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم غیر الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد امام الجود والكرم وانباء العلم والحلم والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الألف الحي القيوم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کی مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یعنی اے بنی اسرائیل ہمارا وہ احسان یاد کرو کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سائبان بنائے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلویٰ کی نعمتیں نازل کی۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزی عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ روز جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل جب اللہ کے مقدس کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل تمہارا اصلی جو وطن ہے، تمہارے باپ داداؤں کی سرزمین جو ہے، اس پر قومی عمال کا کہ کافروں کا قبضہ ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اپنے باپ داداؤں کی
کو قومی عمالقہ کے کافروں سے آگاہ کرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو قومی عمالقہ کے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل پر قومی عمالقہ کے کافروں کا ایسا خوف سوار ہوا، ان کی ایسی ہیبت سوار ہوئی کہ انہوں نے جنگ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، قومی عمالقہ کے کافر بڑے جبارین ہیں، بڑے زوراور ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہم لوگ ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا کہ میں اللہ کا پیغمبر تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، مگر بنی اسرائیل ایک بات نہیں ہے، بلکہ ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ فَذَهَبَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہی بیٹھ گئے۔ اس طرح نعوذ باللہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور آپ کے سامنے بد زبانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ جس میدان پہ پڑاؤ ڈال کر بیٹھے تھے اسی میدان میں 40 سال تک بھٹکتے تھے۔ وہ میدان سے نکلنا چاہتے تھے، صبح سے لے کر شام تک سفر کرتے کہ میدان سے نکل جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اور صبح سے لے کر شام تک پورے 6 لاکھ بنی اسرائیل کا سفر جاری ہے، مگر شام کا جب وقت ہوگا تو کیا نظر آتا کہ جہاں سے سفر شروع ہوا تھا وہیں کھڑے۔ رات میں بھی سفر کرتے کہ میدان سے نکل جائیں، صبح تک ان کا سفر جاری رہتا، صبح کا سفینہ جب نمودار ہوتا کیا نظر آتا کہ وہیں کے وہیں کھڑے۔ اس طرح ظاہر کوئی باؤنڈری نہ تھی، کوئی چار دیواری نہ تھی، مگر اس چٹیل میدان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنی اسرائیل کے لیے زندہ جیل بنا، چاہتے ہوئے بھی وہاں سے نہیں نکل۔ اچھا، اب یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل میدان کے اندر پڑے ہوئے جیل بن میں آئے ہیں۔ اس میدان کو کہتے ہیں میدان تیغ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یتیہون فی الارض، زمین میں بھٹکتے ہیں، بس اسی زمین کے اندر، اسی میدان کے اندر بھٹکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل میدان تیغ کے اندر پڑے ہوئے، نہ وہاں کوئی مکان ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کسی دیوار کا سایہ ہے، نہ کسی درخت کا سایہ ہے، چٹیل میدان میں، نگودک میدان میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پڑے ہوئے۔ اب 2-4 ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کسی لو چل وہ 2-4 گھنٹے کا معاملہ، 2-4 دن کا معاملہ تو معاملہ ٹھیک ہے، 40 سال تک اسی میدان کے اندر پڑا رہنا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ اب وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، پیغمبر اپنی قوم پر بڑا مہربان۔ صداقت تو بنی اسرائیل کے لیے تھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ بھی ان کے ساتھ اسی میدان کے اندر موجود تھے۔ اب دیکھا کہ یہاں پر چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، دھوپ کے اندر جلوس رہا ہے، بدن جو جل رہا ہے، دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا، کہ میدان جو ہے ہمارے لیے جیل بن گیا ہے، قید خانہ بن گیا ہے، چاہتے ہوئے بھی یہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پڑے ہوئے، نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی گھر ہے، یہ نہ کوئی سنسان میدان ہے، کسی درخت کا نام و نشان نہیں ہے، نہ کوئی سایہ ہے۔ اللہ کے نبی کہاں جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے سائے کا انتظام۔ اگرچہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بڑے صدمے پہنچائے تھے، بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں پہنچائے تھے، مگر پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا، یہ میری قوم 6 لاکھ کی تعداد مستقل کے میدان کے اندر پڑی ہوئی ہے، دھوپ پڑی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، مولا میری قوم کے لیے سائے کا انتظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا بادل کا ٹکڑا، اتنا بڑا بادل کا ٹکڑا تھا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل کو بادل کا وہ سایہ کافی ہو گیا۔
خدا کی شان دیکھیے کہ چاروں طرف چلچلا ہوئی دھوپ پڑ رہی ہے، مگر جہاں بنی اسرائیل پڑاؤ ڈال کر بیٹھے گئے وہاں دھوپ بڑا بادل کا ٹکڑا گیا۔ ایسا نہیں کہ 2-4 گھنٹوں کے لیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دھوپ کے اندر چل رہے ہیں، اچانک جو ہے سورج کے اوپر بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سایہ ہو جاتا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ ٹکڑا ہٹ جاتا، پھر دھوپ آ جاتی ہے۔ نہیں، بلکہ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے انتظام فرمایا کہ بادل ان کے لیے سائبان بن سایہ۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ پہلا بات وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بنی اسرائیل ہمارا احسان یاد کرو کہ ہم نے تمہارے لیے بادل کو سائبان بنا۔ اب دھوپ میں بیٹھے ہوئے مگر سبحان اللہ بادل کے اندر سے وہ ایسی جیسی ہوائیں آتی، چاروں طرف دھوپ ہے، اب یہاں تو آپ ایسی کے اندر بیٹھے ہو، چاروں طرف سے انتظام کرنا پڑا، یہ بیک کیا ہے تو ایسی کی ہوا آ رہی ہے، مگر وہاں کوئی بیک نہیں ہے، چاروں طرف سے کھلا ہے، بادل کا ٹکڑا اوپر ہے، مگر سبحان اللہ اس کے اندر سے ایسی جیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ حضرت موسیٰ کے صدقے میں جیل کی حالت میں، عذاب کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمت عطا۔ دن میں تو انتظام ہو کیسا ہے، رات کا سناٹا چھایا، رات کی تاریکی آئی، اب کوئی مکان نہیں، گھر نہیں، وہ جیل میں پڑے ہوئے ظاہر، تو رات کی تاریکی چھا جاتی تو کوئی روشنی کا انتظام نہیں، کوئی دیا جلائیں، کوئی مشال اور مشعل جلائیں، رات کی تاریکی میں ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دیتے۔ پھر دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی رات میں کچھ دکھائی نہیں دیتے، دن میں آپ نے سائے کا انتظام فرمایا، رات میں روشنی کا انتظام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور روزانہ رات کو 40 سال تک بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نوری ستون نازل کرتا، اور یہ نوری ستون کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل کو اس کی روشنی کافی ہوتی۔ کوئی شادی کا پروگرام ہوتا ہے، کوئی دینی تقریب ہوتی ہے، ہم لوگ ہیلوجن لائٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ لائٹ اتنی کام آتی ہے، 500 200 300 400، مگر یہ ربانی ایسا نورانی ستون تھا اور اس قدر کثیر اس کی روشنی تھی کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل کو اس کی روشنی کافی ہوتی۔ دن میں جو ہے بادل سایہ کرتا ہے، رات میں اللہ کی طرف سے نورانی ستون زمین پر اترتا ہے، دن ہو جانے کے بعد پھر چلا جاتا ہے، رب کی طرف سے انتظام ہو۔ کسی قوم کو یہ چیز نصیب نہیں۔ اچھا پھر کیا ہو، 40 سال تک لیے جیل ہے، اسی میدان جنگ کے اندر پڑا رہنا، اللہ کے نبی کی نافرمانی، اور وہاں کوئی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی باغ باغیچہ نہیں ہے، کوئی دکانداری نہیں ہے، کھانا کہاں سے کھانا؟ پھر دو اللہ کے نبی دھوپ سے بے چین ہے، بے قرار، کھانے کا انتظام، جب اپنی بارگاہ میں دعا پڑھنا ہے تو اللہ کھانے کا انتظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ کی نعمتیں نازل کی۔ من و سلوہ کیا؟ من ایک حلوہ ہوتا ہے، روزانہ صبح سویرے بارش کی طرح بنی اسرائیل پر حلوے کا مین برستا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مٹھائیوں کا مین برستا؟ بچوں کی کہانیوں میں نہیں پڑھا، مگر بنی اسرائیل کے لیے ریالٹی میں، حقیقت اور واستوکتا میں باقاعدہ آسمان سے علموں کا مین برستا۔ اپنی چادریں پھیلاتے، وہ چادروں میں وہ اپنی مٹھائیاں تھے، اور کیا ہوا؟ اللہ نے سلوہ کی نعمت دی۔ سلوہ کیا؟ ایک جو ہے پرندے کا گوشت ہوگا، بھونا بنایا، پکا پکایا، باقاعدہ مرغ مسلم، ان پر بھی بارش کی طرح برس رہی ہے۔ مٹھائیاں بھی مل رہی ہیں، مٹھائیوں کا بھی مین برس رہا ہے، اور مرغ مسلم کا بھی مین برس رہا ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
نبی کھانا کھا لیا ہے پانی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بات کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ موسیٰ تمہارا عصا جو اس کو پتھر پر مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کے پتھر پر عصا مارنے کے ساتھ ہی اس پتھر سے 12 چشمے ٹوٹ پڑے. پانی کے 12 چشمے. اس زمانے میں آپ بور ہوتے ہیں وہ ہزاروں روپے کا خرچ ہو اور بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. اس کے باوجود بھی پانی آنے کا یقین نہیں ہے. مگر سبحان اللہ حضرت موسیٰ کے عصا کا کمال دیکھیے. زمین میں سے نہیں پتھر میں سے پانی نہیں نکلتے. پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا کہ اللہ کا نبی عصا مارتا ہے. عصا مارنے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے. 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لیے 12 قبیلے. ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ. قبضہ کرو آرام سے پانا. اس کو بھی اللہ نے قرآن میں کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اللہ فرماتا ہمارا وہ احسان یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ پتھر پر عصا مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتا ہے جیسے ہی موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا سبحان اللہ اللہ کی قدرت کاملہ سے اس کے 12 چشمے کر پانی. آپ کا بور ہے بٹن دبایا وہ چالو. بٹن جو دبایا پھر بند ہو جائے. یہ جو 12 چشمے جاری ہو گئے اس کو بند کرنا ہو تو کیا. پھر حضرت موسیٰ عصا مارتے پانی کے چشمے بند. وہ عصا ایک بٹن بن گیا ہے رب کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی. میدانی تھی میں جو ہے سزا کاٹ رہا ہے. اللہ کی طرف سے عذاب ہے مگر عذاب الہی کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کے صدقے میں ان کو نعمتیں نصیب ہو رہی. بادل کا سائبان ہے. نوری ستون اتر رہا ہے رات میں. من و سلوا کی نعمتیں بھی. اور کیا وہاں مسئلہ کر رہے. کپڑوں کا بھی جو انتظام کرنا تھا تو وہاں کوئی بازار تو تھی نہیں کہ کپڑا ملتا نہ کوئی درزی تھا کپڑا بنوانے والا بنا دینے والا. اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نہ وہ کپڑا میلا ہوتا تھا نہ پڑتا. 40 سال تو پڑے رہے مگر جو ہے کپڑے کے اندر سڑن پیدا نہیں ہوئی. کپڑے کے اندر کوئی میل پیدا نہیں ہوئی بلکہ آپ دم رہ جائیں گے. اس میدان میں بنی اسرائیل کا بچہ جو پیدا ہوتا تھا اللہ کی قدرت کاملہ سے ماں کے پیٹ کے ساتھ ہی کپڑے میں لپٹا ہوا پیدا ہوتا. وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا تھا کپڑا بنوانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جیسے جیسے اس کا بدن بڑا ہوا اللہ کی قدرت کاملہ سے کپڑا بھی لمبا اور بڑا ہوتا گیا. بڑا ہوتا گیا. جیسے ہماری کھال بڑی ہوتی جاتی ہے. بچہ چھوٹا ہے جس سے بڑا ہوتا ہے بدن کا ہر رنگ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. تو حصہ بھی بڑا اللہ نے نعمت سے. مگر حکم کیا تھا کہ وہ جو من و سلوا کی نعمتیں اتر رہی ہیں روزانہ تمہاری ضرورت کے مطابق تمہیں مل جائے. اس کو ذخیرہ نہ بنانا کل کے لیے سنبھال کر نہ رکھنا. روزانہ برس رہا ہے. پھلوں کا بھی برس رہا ہے. سلوا پرندے کا گوشت زمین پر اتر رہا ہے. حضرت بنی اسرائیل بڑی بے صبری قوم اترا چھپا چھپا کے رکھ لیا. کل نہیں اترے گا تو کل نہیں آئے گا تو وہ جو من و سلوا کی نعمت بھی انہوں نے چھپا کر رکھی تو وہ سلامت نہیں رہا. وہ کھانا سڑنا شروع ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کھانے میں سڑن پیدا نہیں ہوتی. پہلے کھانا بگڑتا نہیں تھا. اس زمانے میں ہم کو کھانا جو فریج میں رکھنا پڑتا ہے کہ بگڑے نہیں. مگر بنی اسرائیل سے پہلے کھانے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا تھا.
سرکار فرماتے بنی اسرائیل نے من و سلوہ کی نعمتیں کل کے لیے سنبھال کر رکھی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو کھانے میں سڑن پیدا ہوئی اور ہمیشہ کے لیے کھانا سڑنا شروع ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ روزانہ نعمتیں ملیں، جب آدمی کو بغیر محنت کے کوئی نعمت ملی، ابھی تو ہم کو روزانہ سب کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی جاب کے لیے جاتا ہے، نوکری کے لیے جاتا ہے، کوئی دکانداری کے لیے جاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی باغ باغیچے کا کام کرتا ہے، ہر ایک کو محنت مزدوری کرنی ہے۔ مگر سبحان اللہ، بنی اسرائیل کو بغیر محنت کے، بغیر دکانداری کے، بغیر کھیتی باڑی کے، بغیر کسی کام کے روزانہ مفت میں من و سلوہ کی نعمتیں ملتی۔ بغیر محنت کے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل میں روزانہ مٹھائیوں کا می برس رہا ہے، مرغ مسلم مل رہا ہے، کہنے لگے کیا روز ایک ہی چیز کھانے کو مل رہی، ایک ہی چیز کھانا کو مل رہی، ہمیں تو پکانا کھانا ہے، سبزی کھانی ہے، پیاز کھانی ہے، مسور کی دال کھانی ہے۔ نہ قدری کی تو نعمتیں بدلو۔ یہ قرآن مجید کا اس سمے نکتہ کا ملتا ہے۔ نکتہ یہ کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا فرماتا ہے، پھر وہ قوم اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے، وہ قوم اس نعمت کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے محروم ہوگا۔ بنی اسرائیل کا بھی کیا ہو، روزانہ من و سلوہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہے، ناشکری کی، اس کو سنبھال کر رکھا۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کیا روز روز ایک کھانا ملنا نعمت۔ آج بھی ہمارے کئی اسلامی بھائی اس ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مگر ہمیشہ ناشکری یہ نہیں ہو رہی ہے، بنا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اچھی خاصی جاب ہو، اچھی خاصی نوکری ہو، اچھا خاصا دھندا بزنس کرنا ہو، نہیں یہ نہیں کرنا ہے، دوسرا کرنا۔ مسلمان جو ہے کئی اعتبار سے پسماندہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی ایک کام کو اچھی طریقے سے نہیں کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی جاب عطا فرمائی ہو، اچھی نوکری عطا فرمائی ہو، اچھا دھندا بزنس عطا فرمایا، ایک کام کے اندر لگے رہو، ایک کام کے اندر مہارت پیدا کرو، اس کام کے اندر آپ مہارت پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا۔ بار بار چیزیں بدل کے دو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا ہے، تو آدمی ہمیشہ کے لیے رحمتوں برکتوں سے کرو۔ مسلمانوں کی پسماندگی کی کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کوئی کام ٹھکانے سے نہ کرنا، نعمتوں کی ناقدری کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ آدمی کو چاہیے کہ جب ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہو تو اس کو لازم کرے۔ تیسرے بات میں آتا ہے المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں ایک صحابی تھی یا تابعی تھے، حاضر ہوئے۔ تو ام المومنین میں تجارت کی قافلہ ہمیشہ ایک مقام پر بھیجا کرتا تھا، ملک شام کو۔ اب میرا علاقہ ہے کہ دوسری جگہ پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کیا وہاں جو قافلہ بھیجتے ہو کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، دھندے میں کھوڑ جاتی ہے؟ کہا نہیں، سارا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ جب ٹھیک چل رہا ہے تو دوسری جگہ نہ، اس لیے کہ سرکار کا ارشاد کرام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی چیز میں برکت عطا فرمائے تو بابرکت شے کو لازم پکڑو، بابرکت شے کو لازم پکڑو۔ اس کو سادہ بھاشا میں اگر میں کہوں تو چلتی روزی کو لات مت مارو، یہ سادہ بھاشا، یہ حضور کے حدیث پاک کا مفہوم، چلتی روزی کو لات مت مارو۔ بنی اسرائیل کو بغیر محنت کے روزیاں مل رہی تھی، آسمان سے من و سلوہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہے، چلتی روزی کو انہوں نے لات ماری کہ نہیں یہ نہیں کھانا ہے، اب تو بقایا سبزی کھانی ہے، تو نعمتوں سے رہو۔ تو اللہ نے آپ کو ایک دھندے میں ایک چیز میں برکت عطا کی ہو تو کوئی ادھر ادھر آپ بدلنا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو گئی۔ دوسرا نقطہ جو قرآن مجید کی سائنس میں ملتا ہے وہ کیا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے۔
اللہ اور رسول کا کوئی نقصان نہیں کرتا ہے، دین کے دائیوں کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کو بیان فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ کھانا منو سلوا سوال نمک رکھنا، روزانہ فکر کا رہے گا، مگر چھپا چھپا کے رکھا نعمتوں سے کرو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، وَلَٰكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنی آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پتا چلا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو خود اپنا نقصان کرتا ہے، اس کی اور کا نقصان نہیں کرتا۔ ہمارے مسلمانوں میں کئی برائیاں پائی جاتی ہیں، اس میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، اگر اس کو سمجھایا جائے تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا، اپنے ایگو کا مسئلہ بنا لیتا۔ مجھے سمجھا تھا تو کون ہے جو ہمیں سمجھا، میں جیسے چاہوں زندگی گزار کو ہمیں سمجھانے والا کون؟ اب کیا ہوتا ہے ایگو کی وجہ سے پہلے کم گناہ کرتا تھا، ایک مرتبہ گناہ کرتا تھا، اس ضد پر چڑھتا اور زیادہ گناہ۔ اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب ان سے کہا جاتا اللہ سے ڈرو تو ضد ان کو گناہ کو اور زیادہ ابھارتی ہے۔ ہمیں سمجھانے آئے ہو، تم کون ہو، ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو؟ اور ہم کیا کرے گا، زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اخذت العزت بالاسم، ان کو جو ہے ضد گناہ پر وہ زیادہ ابھار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حسبہ جہنم، ان کے لیے جہنم کافی۔ کہاں ضد کر لے مجھے کون سمجھانے والا، آپ ہی تو ہماری بات میں ہمارے پاس آئے گا تو ان کے لیے جہنم کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی ہمیں سمجھائے تو کم سے کم مان لیا، پر ماننا بھی نہ ہو تو کم سے کم گناہ کی ضد نہ کرو، ضد نہ کرو، اس لیے کہ آدمی گناہ کرے کہ وہ اپنا نقصان کرے، اللہ و رسول کا کوئی نقصان نہیں کرے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، بنی اسرائیل نے ہمارا کوئی نقصان نہیں، وَلَٰكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ جو گناہ کی ضد چڑھتی ہے اور کر کے دکھاؤں گا تو جس نے سمجھایا اس کا کیا نقصان ہوگا؟ ارے تمہارا نقصان ہوگا، جتنا زیادہ گناہ کرو گے اتنی قیامت کے دن زیادہ سزا ملے۔ مجھے سمجھانے والا کو تو سبق ملے۔ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہو، نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اور کوئی اسلامی بھائی اگر ابھی گناہ کے بارے میں سمجھا ہے کہو اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کوشش کروں گا، تم دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ یہ کہ گناہ کی ضد کرو، مجھے سمجھا میں یہ سچا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کی اسباب پر ایک اعلان یہ سمجھے، آئندہ اتوار کو پوری مسجد میں دعوت